إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب الصلاة الجماعة والإمامة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة متفق عليه ولهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ب25 جزءا وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. وعلیکم السلام. آج ہمارے پیارے ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب کہیں مصروف ہیں تو اس وجہ سے نہیں آ سکے، اور ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب نے آنا تھا، وہ شاید لیٹ ہیں، تو اس وجہ سے میں پہلے اپنا لیکچر لے رہا ہوں. تو افراد کم ہیں، اسٹوڈنٹ کچھ چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے انشاءاللہ الرحمن جو میٹیریل 200-250 افراد کو ملتا ہے وہی ان کو بھی ملے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کا کسی نے لیکچر رکھا کسی مقام پر، تو وہ درس دینے کے لیے گئے، تو لوگوں نے ان کو سن لیا، تو اعلان تو وہ تھا ارد گرد کے علاقوں کے اندر کہ شاہ صاحب کا درس ہے. تو ایک بندہ نا درس ہو چکا تھا، افراد چلے گئے تھے سارے کے سارے، اور شاہ صاحب نے اسی مسجد میں قیام کرنا تھا، تو مسجد میں رہ گئے. جیسے پہلے زمانوں میں ہوتا تھا کہ جو اکثر مہمان آتے تھے ان کو مساجد کے اندر جگہ دیتے تھے، کھانا وغیرہ. شاہ صاحب بیٹھے تھے، متقی لوگ ایسے ہوتے تھے. تو بندہ آیا باہر سے، تو اس نے کہا جی وہ شاہ اسماعیل کا وہ درس تھا وہ کیا ہوا؟ وہ تو ہو گیا، تو میں تو اتنی دور سے آیا ہوں، میں تو اس کو سننے کے لیے آیا ہوں. وہ شاہ صاحب سے مخاطب تھا. شاہ صاحب نے اس سے پوچھا اچھا اس کو جانتے ہو؟ ہاں اس کا نام بڑا سنا ہے بڑا اچھا وہ بولتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. میں تو بڑا مشتاق ہو کر اس کا سبق سننے کے لیے آیا ہوں. شاہ صاحب نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اس کو بٹھایا اور شاہ صاحب نے اس کو وہی خطبہ سارا دیا جو وہ لوگوں کو انہوں نے دیا تھا. میں اسماعیل ہوں، اور اللہ کے فضل سے میں نے ان لوگوں کو بھی سنایا، تجھے بھی قرآن حدیث سنا دیا. تو قرآن حدیث جو سنانے کا مزاج ہوتا ہے وہ گیدرنگ کے اوپر مشتمل نہیں ہوتا. داعی کا کام ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر فرائض ذمہ داری ہیں وہ پوری ہوں گی انشاءاللہ. یہ باب ہے جماعت کے ساتھ نماز کے بارے میں اور امامت کے احوال سے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے. جماعت کے ساتھ 27 درجے افضل ہے کہ بندہ اکیلا نماز پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز جو ہے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا صرف لازم نہیں ہے بلکہ واجب ہے. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اتنی اہمیت بیان فرمائی. اکیلا بندہ نماز پڑھے گا 27 درجے اس کو کم ثواب ملے گا،
اور وہی بندہ اگر جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرے گا تو اس کو 27 درجے اللہ رب العالمین کے فضل سے اس کو حصص زیادہ ملیں گے۔ بخاری مسلم کے اندر ہی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 25 درجے یہاں لفظ ہے جزءاً کا، بخاری کے اندر یہی ابو ہریرہ سے روایت ہے، اس کے اندر یہ لفظ ہے درجتاً کے۔ محدثین کرام نے یہاں یہ چیز بھی بیان کر دی کہ بعض اوقات الفاظ مختلف استعمال راوی کرتے ہیں لیکن ان کے معنی ایک ہوتے ہیں۔ جزءاً اور درجتاً کا معنی ایک ہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو اس بات کی طرف ابھارا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کریں۔ جماعت کے ساتھ نماز کی جو ادائیگی کا اسلام جو تصور دیتا ہے اس کے اندر یہ خوبصورت سا ایک پہلو ہے۔ کیا معنی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ساتھی دوسرے ساتھی کے ساتھ مل کر کھڑے۔ وحدانیت کا امت کو سبق جاتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کو یہ بنی ہوئی صفوف جو ہیں اہل اسلام کی، یہ بھی بڑی پسند ہے۔ اس خوبصورت ترین پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اوپر اس بات کو لازم ٹھہرایا ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کریں۔ اس کو مزید دوسرے انداز سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لقد هممت ان آمر بحطب فیحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيدي لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمامتين حسنتين لشهد العشاء متفق عليه واللفظ للبخاري۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ کے اندر میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ کے اندر میری جان ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھتے چلیں، اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات کے جو توحید کا معاملہ ہے اس کے اندر ایک یہ بات بھی ہے، یہاں سے اللہ کا ید ثابت ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کا ہاتھ بھی ہے۔ اللہ کا ہاتھ کس انداز سے ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، ایمان اس کے اوپر ہمارا لازم ہے، انکار اس کے بارے میں کرنا وہ کفر ہے۔ کچھ بدعی فرق ایسے ہیں جو ید کا معنی طاقت کا لیتے ہیں، قبضہ قدرت کا لیتے ہیں، لیکن محدثین کرام کو جو منہج ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اعتبار سے جو چیزیں امام الانبیاء محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں یا اللہ کے قرآن نے بیان کی ہیں، بعین ہی اسی کے مطابق ایمان لانا یہ اہل ایمان پر لازم ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے، بالکل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مشرکین اور بدعی لوگوں نے کہا تھا ید اللہ مغلولہ، ید اللہ، اللہ کے ہاتھ بند ہے کہ وہ ہمیں خرچ کرنے کا اللہ ہمیں بولتا ہے۔ تو رب العالمین نے اپنے اس لفظ کو قرآن مجید کے اندر بھی استعمال کیا، اللہ کا ہاتھ ہے لیکن کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ کیفیت کے بارے میں جو بندہ اپنی جو بھی رائے دیتا ہے وہ جہالت کے اوپر مبنی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدے کا کنسیپٹ امت مسلمہ کو جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اتنا بیان کیے ہیں، اس کی ڈیٹیل کے اندر آپ نے گئے۔ اور صحابہ کے ایمان کا منہج آپ دیکھیے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں نہیں پوچھا۔ آج کے 14ویں صدی کے یہ جو فلسفی ہیں انہوں نے حدیث کے انکار کے زمرے کے اندر آ کر یہ مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، اس کی حیت کیسی ہے، اس کی ماہیت کیسی ہے، اللہ رب العالمین کا ہاتھ کتنا لمبا ہوگا، انسانوں کے برابر، سب جاہلانہ قسم کے سوالات ہیں۔ اس کا ہمارے عقائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا صرف یہ عقیدہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ آپ نے اس ہاتھ کے بارے میں کوئی کیفیت، اس کی کوئی حیت بیان نہیں کی، اس کے اوپر ہمارا ایمان۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ کے اندر میری جان ہے۔ البتہ میں ارادہ کرتا ہوں
کہ میں کسی کو حکم دوں لکڑیاں اکٹھے کرنے کا، وہ لکڑیاں اکٹھی کرے، پھر میں حکم دوں کسی بندے کو نماز کا، وہ اس کے لیے اذان کہے، پھر میں کسی بندے کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کروائے، ٹھیک ہے، پھر اخالف الی رجال، میں ان افراد کے پیچھے جاؤں لا یشهدون الصلاۃ، جو نماز کو حاضر نہیں ہوتے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی نہیں کرتے، کیا احرق علیہم بیوتہم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لکڑیوں کے ساتھ ان کے گھروں کو میں جلا دوں، ان کے میں گھروں کو جلا دوں، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو میں جلا دوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ کے اندر میری جان ہے، اگر ان بے جماعتیوں کے ساتھ، جو جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی نہیں کرتے، وہ جان لیں کہ ان کو ایک ہڈی ملنے والی ہے جس کے اندر مکھ ہوتی ہے، مکھ والی ہڈی ہمیں پسند ہے نا، ہم طعام کے اندر اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، یا فرمایا کہ دو خوبصورت ترین پائے جو بکری کے پائے ہوتے ہیں، ہم بھی ان کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، وہ ان کو ملنے والے ہیں، وہ ضرور شام کی نماز کو حاضر ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو اس بات کی طرف ابھارا ہے کہ تم نے جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنی، جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں امامت پر کسی اور کو مقرر کر کے لکڑیاں اکٹھی کرا کے ان بستیوں کی طرف چلا جاؤں، ان لوگوں کی طرف چلا جاؤں جو نماز کے اندر حاضر نہیں، اور پھر میں جا کر ان کے گھروں کو جلا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سختی کے ساتھ لوگوں کو اس بات کی طرف مائل کیا کہ آپ جماعت سے پڑھیں، اور یہی حدیث محدثین کرام فرماتے ہیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایک مسلمان جس کے کانوں کے اندر اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کے اوپر لازم ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ جماعت کے اندر حاضر ہو کر نماز پڑھے۔ اب آپ میں سے کوئی بندہ کہے گا کہ مجھے اذان تو کافی ساری مساجد کی سنائی دیتی ہیں، کافی ساری مساجد کی اذان سنائی دیتی ہیں، تو میں کس مسجد کے اندر نماز پڑھوں؟ ہم جس دوراہے سے گزر رہے ہیں یہ بڑا عجیب مشکل سے دوراہا ہے ہماری زندگی کے اندر نفرت کے بیج اتنے بوئے جا چکے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر کسی کو برداشت تک نہیں کرتے، کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام میرے اس 6 فٹ کے قد کے ساتھ محدود ہے، اور میری جنت کا میں آپ بھی خود ضامن ہوں، کسی کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا ذہن کو وسیع کیجیے، اپنے کنسیپٹ کو وسیع کیجیے، اپنے معاملات کو وسیع کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کے مطابق اس انسان پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا لازم ہے جب اس کے کانوں کے اندر اذان کی صدا آ جائے، اس کے اوپر لازم ہے۔ اب وہ کس مسجد کی لازم ہے، یہ ہم نے حدود اربع خود بنایا ہوا ہے۔ بس ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، جس امام کا عقیدہ اللہ کی توحید کے بارے میں درست ہے اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، موحد ہونا چاہیے۔ فرقہ پرستی اور فرقہ گروہ بندیوں سے ہٹ کر آپ اس کے منہج کو دیکھیے، آپ کو پتہ ہوگا آپ جس محلے کے اندر رہتے ہیں کہ اس کا کنسیپٹ کیسا ہے۔ اگر وہ موحد ہے، باقی اس کے اندر کوئی اعمال کی کمیاں اور کوتاہیاں موجود ہیں اس کی طرف چھوڑیے، وہ اس کی ذات کا معاملہ ہے۔ اگر اس کا اللہ کی ذات کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر ہے، توحید کے معاملات اس کے بہتر ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو جانتے ہیں کہ وہ عمدن جان بوجھ کر سنت اور دین کی دشمنی کرتے ہیں تو پھر اس سے احتراز کیجیے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے تناظر کے اندر اس مسلمان پر لازم ہو جاتا ہے کہ جو مسجد اس کے قریب ہو، اب 10 طرف سے اذانیں آ رہی ہیں تو 10 مساجد کے اندر نماز پڑھنا اس پر لازم نہیں ہے، 10 اذانوں کا جواب دینا اس پر لازم نہیں ہے،
ایک اذان کا جواب دینا اس پر لازم ہے، اور اس کے بعد جو اس کا ڈسٹینس قریب ہے جس مسجد کی، اس کے اندر نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری. اس کو پڑھیے اور اس کے بعد ادا کیجیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت ترین اور پیارے اصحاب میں سے، اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چیدہ ساتھیوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے بزنس کے اندر بڑا ایک وسیع تجربہ دیا تھا اور ان کو زرخیز ذہن عطا فرمایا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جو تربیت فرمائی تھی وہ اس انداز سے فرمائی تھی کہ لوگ ان سے آ کر پوچھا کرتے تھے کہ آپ ہمیں اپنے تجربات کے بارے میں آگاہ کریں. ایک دن ایک ساتھی آیا، ان سے آ کر پوچھتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا وافر حصہ دنیا کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ ہماری بھی خواہش ہوتی ہے جو ہمارے اس معاشرے کے اندر بزنس آئیکن ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھ جائے، اس کے ساتھ ہمارے ریلیشن اچھے ہو جائیں، سب کچھ ہو جائے. اللہ رب العالمین نے ان کو فضل سے نوازا تھا، لوگ بھی ان کی قربت تلاش کرتے تھے. ایک ساتھی نے ان سے سوال کیا، اس برکت کا راز تو بتائیے. تو انہوں نے کہا اگر پوچھنا چاہتے ہو تو پھر ایک اور ساتھی کو میرے پاس لے کر آؤ، تاکہ میں پھر 2 افراد کو بتاتا ہوں. ایک اور ساتھی کو لے کر آئے تو ان کے ساتھ سلام احوال کی مجلس ہوئی، اور اس مجلس کے اختتام پر پوچھتے ہیں کہ یہ مجھ سے خیر و برکت کے بارے میں پوچھتے ہیں. میری زندگی کے 3 تجربات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ان 3 چیزوں کو اپنا لو، اللہ کی طرف سے تمہیں خیر ہی خیر ملے گی، خیر ہی خیر ملے گی. عبد الرحمن بن عوف نے پہلی بات کی کہ جب سے اللہ رب العالمین نے مجھے تہبند باندھنا میں نے سیکھا ہے، یہ کنایا تھا کہ عرب معاشرہ کے اندر جب کوئی بچہ بالغ ہوتا تھا یا بلوغت کے قریب ہوتا تھا تو پھر والدین اس کو تہبند باندھنا سکھاتے تھے، جس کو ہم چادر بولتے ہیں، لنگی بولتے ہیں. اس زمانے میں تو یہ تھی، شلواریں نہیں تھی. آج کل ہم یوں کہہ لیں کہ بچے جب بڑا ہوتے تو اس کو ناڑا باندھنا سکھاتے ہیں، ہوتے ہیں نا ہمارے دیہاتوں میں اور ہمارے اس کلچر کے اندر. فرمایا جب سے تہبند باندھنا سیکھا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا. میری ترقی کا پہلا راز، جھوٹ کبھی بھی نہیں بولا. اور جب سے اللہ رب العالمین نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی تکبیر اولیٰ کے بغیر نماز پڑھی. اللہ، یہ اللہ کے پیغمبر کے وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے اسلام کے نزول کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، اور پھر اس کو فرضی طور پر نہیں لیا، پھر اس کو پریکٹیکلی طور پر لیا ہے، اور پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا ہے. اور تیسرا فرمایا کہ میں اپنے پاس جو میں مال خریدتا ہوں اس کو میں 2 یا 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتا، اس کو سائیکل کے اندر لے کر آتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف کے اس مشورہ سے آج چین نے فائدہ اٹھایا ہے، ہمارا مسلمان فائدہ نہیں اٹھاتا. مال کو رکھتے ہیں جب تک زیادہ کثیر منافع نہیں آتا اس وقت تک سیل نہیں کریں گے. وہ کہتے تھے نہیں، لو پرافٹ سیل زیادہ، تھوڑے پرافٹ کے ساتھ سیل زیادہ کرنی ہے. سال کے بعد جس وقت پرافٹ کی ریشو دیکھنی ہے وہ 100 کو بھی کراس کر چکی ہوتی تھی. اور اس بزنس کے پوائنٹ آف ویو کو لے کر عبد الرحمن بن عوف چلے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے اس واقعے سے جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کا یہ معنی سمجھا ہے کہ جب کانوں کے اندر اذان پڑتی تھی تو پھر یہ تمام کاموں کو چھوڑ دیتے تھے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو جماعت کے اندر حاضر نہیں ہوتے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے گھر بچ جائیں. دیکھیں، ایک بات ہے سننا اور ایک ہے اس کو محسوس کرنا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو محسوس کریں. میں تو کہہ رہا ہوں نا، آپ اس بات کو محسوس کریں کہ آپ کے اندر کے جذبات کس انداز کے ہوں گے کہ جب آپ اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے جو جماعت کے اندر حاضر نہیں ہوتے اذان سننے کے بعد میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگے. العیاذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت قسم کی ناراضگی اس انسان کے. محترم بھائیوں، آپ
کہیں سفر کے اندر ہیں، کوئی مجبوری کے امر کے اندر ہیں، تو اللہ کی طرف سے آپ کو رخصت ہے۔ جب آپ کے کانوں کے اندر اذان کی آواز آ جائے تو وہ کام حرام ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ رب العالمین کا یہ جو حکم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اس آیت کے تناظر کے اندر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اذان ہونے کے بعد جو شخص تجارت کے اندر مصروف ہے، اس کا وہ ایک ایک لمحہ حرام کے کام کے اوپر مبنی ہے، اور اس سے حاصل شدہ آمدنی وہ جو ہے وہ حرام کے اوپر مبنی ہے، اگرچہ وہ کہتے ہیں میں قسم حلال کر رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، اللہ کے امر کی مخالفت کے اندر اس کمائی کے اوپر حرام کے لفظ کا اطلاق ہوگا۔ اور اس آیت کے عمومی استدلال کے اندر مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ تقریباً یہ جمعہ کی نماز کی تخصیص نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے یہ حکم پانچوں نمازوں کے لیے، ہر نماز کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے، اور جب تک انسان اس کو فالو نہیں کرتا وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثقل الصلاة على المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر سب سے بھاری نماز، منافقین پر سب سے بھاری نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے۔ عشاء کی نماز کیوں ہے؟ سارا دن تجارت کر کر کے تھک کے گھر آتے ہیں، شام کا کھانا کھایا، اس کے بعد لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد کیا نیند آ گئی، نیند آ گئی تو وہ نماز چلی گئی۔ فجر کی نماز کے اندر سستی کس بنا پر ہے؟ گرمی ہے تو اے سی اٹھنے نہیں دیتا، سردی ہے تو رضائی نہیں اٹھنے دیتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ منافقین کے اوپر سب سے زیادہ سخت نماز ہے۔ اس حدیث کا عموم بتلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر منافقین 3 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان منافقین کی تعداد کو عشاء اور فجر میں نہیں دیکھتے تھے، جس بنا پر یہ حدیث مبارک فرمائی کہ اسقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر، یعنی منافقین 3 نمازیں جماعت سے پڑھتے تھے اور بقیہ 2 نمازیں وہ جماعت سے نہیں پڑھتے تھے۔ نفاق کا ہونا ایک الگ معاملہ ہے اور کفر کا ہونا یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ منافقین کی بھی 2 قسمیں ہیں، کچھ عملی منافق تھے اور کچھ اعتقادی منافق تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر جو نفاق کا معنی بیان کیے ہیں، اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اعتقادی منافق کے بارے میں یہ حکم ہے اور عملی منافق کے بارے میں یہ نہیں ہے، بلکہ مطلقاً، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر اعتقادی منافق بھی نماز پڑھتے تھے اور عملی بھی پڑھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ حکم عموم کے اوپر مبنی ہے، جو بھی سستی کے ارتکاب کرتا ہے وہ نفاق کی فہرست کے اندر شامل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اس حد تک ڈرایا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں، اور آگے آپ نے کیا فرمایا؟ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ عشاء کی نماز کے اندر جماعت کے ساتھ حاضری کے اندر اور فجر کی نماز کے اندر جماعت میں حاضری کے اندر ثواب کتنا ہے اور اس کے اندر کیا ملنے والا ہے، لو یعلمون ما فیہما لأتوہما ولو حبوا، یہ ضرور ان نمازوں کے اندر شریک ہوتے اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑتا۔ اللہ اکبر، یعنی کیا معنی؟ ایک بندہ جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، جو یعنی اپنے پاؤں کے اوپر اپنے جسم کی بلبوتے چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر وہ ان کے ثواب کے بارے میں اندازہ لگانا شروع کر دے تو وہ اپنے چلنے کی دقت کو اور پریشانی کو چھوڑ کر وہ گھٹنوں کے بل چلتا 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 وہ مسجد کے اندر آئے گا۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى فقال یا رسول اللہ انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب، رواه مسلم۔
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، رجل اعمی، آنکھوں سے نبینا تھا۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر، میرے لیے کوئی قائد نہیں ہے کہ جو میرا ہاتھ اور انگلی پکڑ کر مجھے مسجد کے اندر لے کر آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بظاہراً اس کا عذر دیکھ کر کہ نابینا ہے، تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رخص لہ، اس کو رخصت دے دی۔ فلما ولا، جس وقت وہ رخصت دے کر اس نے اپنی پیٹھ پھیری اور جانے لگا، دعاہ، فرمایا تعالنا، ادھر آؤ، پھر دوبارہ اس کو بلایا۔ فقال، آپ نے فرمایا هل تسمع النداء بالصلاة، نماز کی ندا یعنی اذان، اس کو کیا تو سنتا ہے، تیرے کانوں کے اندر پڑتی ہے؟ اس نے کہا نعم یا رسول اللہ، بالکل اللہ کے رسول، میں اس کو سنتا ہوں، میرے کانوں کے اندر آتی ہیں۔ فرمایا فاجب، پھر تو اس کا جواب دے۔ عجیب کا لفظ گرامر کے اعتبار سے یہ امر کا لفظ ہے، امر کے اندر حکم ہونا دینا ہوتا ہے کہ یہ کام تو نے کرنا ہے۔ عجیب کا معنی محدثین کرام نے دو کیے ہیں، ایک عجیب کا معنی جواب دے، ایک عجیب کا معنی کیے پھر تیرے اوپر لازم ہے کہ تو پھر اپنی اذان کا جواب دے۔ کیا معنی؟ پھر تو نے مسجد کے اندر آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں فرمایا کہ تیرے پاس قائد ہے یا نہیں ہے۔ اگر تیرے کانوں کے اندر ندا کی آواز آتی ہے تو اس کے بعد تیرے اوپر لازم ہے کہ تو اپنی سنی ہوئی اذان کا جواب دے اور تو پھر تو مسجد کے اندر آئے۔ ٹھیک ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، اس حدیث کو سامنے رکھ کر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس بھی مسجد کے اندر آپ کو توفیق دی نماز پڑھنے کی، اگر کنسیپٹ امام کے ٹھیک ہے تو آپ اس کے پیچھے پڑھ لیں۔ اور اس رجل اعمی کے بارے میں محدثین کرام سے ایک اور روایت میں منقول ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم تھے رضی اللہ تعالیٰ، یہ عام صحابی ہیں؟ عام صحابی نہیں ہیں، یہ بڑے ذی فضل اور ذی قدر صحابی ہیں کہ جن کی حرکات و سکنات اور جن کی دل سے نکلے ہوئے معاملات کی بنا پر اللہ رب العالمین نے سورۃ العبس کی کئی آیات کا نزول کیا تھا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب بھی ان کو ملتے تھے ان کا ماتھا چومتے تھے، صحابہ ان کی تعظیم کرتے تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کا نزول کیا۔ اب ان کی کوئی تقوی میں شک ہوگا، ان کی کوئی للہیت میں، ان کے اخلاص کے اندر، لیکن اللہ کے پیغمبر نے ان کو بھی رخصت نہیں دی، ان کو بھی رخصت نہیں دی۔ یہ اسلام کے سب سے پہلے سامعین ہیں، شاہدین ہیں، مخاطبین ہیں، جب ان کو رخصت نہیں ہے تو پھر ہمیں کیسے رخصت ہو سکتی؟ اس وقت کوئی لاؤڈ سپیکر تھے؟ نہیں تھے۔ اس وقت تو مؤذن ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دیتا تھا۔ اس وقت وہ کہا جا سکتا تھا کہ فلاں بندے کے کان کے اندر اذان نہیں گئی۔ آج کو کہہ سکتے ہیں کسی کے کان میں اذان نہیں گئی؟ 400 آپ کو اذانیں ملتی ہیں، تو اذان ملنے کے بعد آپ کے اوپر جواب دینا لازم ہے۔ اس عجیب کے لفظ کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ام مکتوم کو فرمایا ہے کہ تو پھر اپنی نماز کا، اپنی اذان کا تو جواب دے، اس کے عموم سے بھی محدثین کرام نے یہ استدلال کیا ہے کہ مسلمان پر اذان کی سماعت کے بعد اس کے اوپر یہ بات واجب اور فرض ہو جاتی ہے کہ وہ مسجد کے اندر آ کر اپنی نماز کی ادائیگی کرے، پھر اس کو کوئی کسی قسم کی کوئی رخصت نہیں ہے۔ صرف مسافر کے لیے رخصت ہے، اگر وہ سفر کے اندر موجود ہے، وہ کہیں سے اذان سنتا ہے اور اس کو پاسبل نہیں ہے، گاڑی اپنے طاقت کے اندر نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، اس کو ڈرائیو کو اور کر رہا ہے، اس قسم کی کوئی بھی پرابلم، پھر اس کو ایک شرعی مجبوری ہے، ادروائز کوئی سستی کا پہلو موجود نہیں ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجہ والدارقطنی وابن حبان والحاکم واسناده على شرط مسلم لیکن رجح بعضهم وقفه۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو بندہ اذان کو سن لے اور پھر وہ نہیں آتا، فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں، الا من عذر، استثناء فرما دی،
ہاں البتہ وہ کسی عذر کی بنا پہ نہیں آیا تو پھر کوئی حرج نہیں. کیا مانا؟ عبداللہ بن عباس کی اس روایت کے بارے میں محدثین کے دو موقفات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مرفوع روایت ہے. کیا مانا؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے. کچھ محدثین کرام کی یہ تحقیق ہے کہ عبداللہ بن عباس کا اپنا فتویٰ ہے. عبداللہ بن عباس کا اگر اپنا فتویٰ بھی ہو. عبداللہ بن عباس کون سے کوئی چھوٹے موٹے سے صحابی ہیں. اللہم فقہ فی الدین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا دی تھی، اللہم علمہ التأویل، اللہ اس کو تو قرآن سکھا. تو انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو بغیر عذر کے اذان سننے کے بعد جماعت کے اندر حاضر نہیں ہوتا، وہ اکیلی نماز پڑھتا، لا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی نہیں ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہے. محدثین کرام نے اس لا کے بارے میں بڑا کلیئر کٹ کہا ہے. یہ لا نفی جنس کا ہے، یہ لا نفی کمال کا نہیں ہے. جنس اور کمال کا مطلب یہ ہے، محدثین کرام کی یہ ایک شرط ہے اور اصول ہے. کیا معنی؟ بعض اوقات کسی چیز کی نفی کرنے سے اس کے وجود کا ختم ہونا لازم آتا ہے، اس کو جنس کی نفی بولتے ہیں. کمال کی نفی یہ ہوتی ہے کہ نماز تو آپ کی ہو گئی ہے، مگر جتنا ثواب اس نماز کی ادائیگی کے اندر آپ کو چاہیے تھا وہ نہیں ملا. لیکن محدثین کرام کی ایک جماعت نے بولا ہے کہ عبداللہ بن عباس کی اصلاح کے اندر نفی جنس کا معنی ہے کہ اس کی نماز کا وجود ہی نہیں ہے سرے سے، جو جماعت سے نہیں پڑھتا. اللہ، یعنی صحابہ کے ایمان کی طرف آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا ایمان کس لیول پر تھا. انہوں نے احادیث کو، علم وحی کو کس زاویے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اور اس کے بعد پھر ان کا کنسپٹ کس انداز سے بنا، اور دنیا کے اندر انہوں نے یعنی عمل حدیث اور ایمان کے جن راہوں کو انہوں نے روشناس کرایا وہ کس انداز سے. سبحان اللہ. وعن یزید بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ انه صلى مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان. اللہ کے پیغمبر کی احادیث مسلمانوں کے لیے راہیں کھولتی ہیں، دین کی نئی نئی راہیں ان کے اوپر روشناس ہوتی ہیں. جو بندہ علم حدیث کے ساتھ جڑ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال تقریرات کے ساتھ، اس کے اوپر دین اور رشد و ہدایت کی نئی سے نئی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، انسان کے عمل کے اندر ترقی تب آتی ہے جب وہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑتا ہے، جب وہ علم وحی کے ساتھ جڑتا ہے. جب تک اس کا تعلق علم وحی کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کو کمال، اس کے عمل کے اندر کوئی کمال پیدا نہیں ہوتا. یہ کمال تب پیدا ہوتا ہے جب وہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑتا ہے. یزید بن اسود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی صبح کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی، آپ نے دو بندوں کو دیکھا کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی. کیا مانا؟ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے تھے، مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے تھے. فدعا بہما، آپ نے ان کو بلایا، وہ آ گئے. آپ نے ان کو فرمایا کس چیز نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھو؟ ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، کونے میں بیٹھے ہیں، آپ نے نماز پڑھ لی. آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کونے میں بیٹھے تھے. محسوس ہوا کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی. آپ نے ان کو بڑے پیار سے بلایا. بلانے کے بعد آپ نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز ہے. آپ جب تک کسی معاملے کے بارے میں تحقیق نہیں کر لیتے تھے، اس وقت تک اس بندے کے اوپر کوئی فتویٰ عائد نہیں ہوتا تھا. آج کے کوئی مولانا صاحب ہوتے وہ کہنے میں گمراہ ہے، یہ خارجی ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، میرے پیچھے اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کا تو اسلام ہی شک کے اندر ہے. نہیں، اس سے پوچھو بھائی ریزن کیا ہے. وہ آپ کو جائز بات بتا دے تو ٹھیک ہے، اور اس کا معاملہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کے معاملے کو حل کیا جائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر کسی شخص کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فعل کے اوپر کافی ریسرچ ہوئی بھی ہے اور ہو بھی رہی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کن مقامات پر کن لوگوں پر فتویٰ عائد کیا. آپ کا جو تربیت کا انداز تھا وہ فتویٰ کے اوپر مبنی نہیں تھا، وہ تقویٰ کے اوپر مبنی تھا. آپ لوگوں کو تقویٰ کا راستہ دکھاتے تھے، فتویٰ والے نہیں تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں سے دور تھے. آپ نے لوگوں کو قریب کیا ہے، دور نہیں کیا. آپ جب کسی کے اوپر فتویٰ عائد کریں گے وہ آپ سے متنفر ہو کر بھاگ جائے گا. آپ کا منہج یہ تھا کہ دوسرے کو آپ اپنے قریب لاتے تھے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ نہیں تقویٰ کا راستہ دکھاتے تھے. تقویٰ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ، اور وہ خیر کے اوپر مبنی ہے. آپ نے ان دونوں کو بلایا. کس چیز نے آپ کو منع کیا کہ آپ ہمارے ساتھ نماز؟ انہوں نے کہا قد صلینا فی رحالنا، ہم اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ چکے ہیں، ہم نماز پڑھ کے آئے ہیں یا رسول اللہ، ہم نماز پڑھ کے آئے ہیں، اس وجہ سے ہم نے نہیں پڑھی. کیا مانا؟ انہوں نے اپنے علاقوں کی مساجد کے اندر وہ نماز پڑھ چکے تھے. مسجد نبوی کے اندر یا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سبق سننے کے لیے آئے ہیں یا کسی کام کے لیے آئے ہیں. جب وہ مسجد نبوی میں آئے ہیں تو اس وقت نماز کا ٹائم ہو چکا تھا. اب ان کے کنسیپٹ کے اندر کیا بات تھی کہ ہم نماز پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہمارا نماز پڑھنا پھر دوبارہ نہیں بنتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا تفعلا، آئندہ ایسا نہ کرنا، آئندہ ایسا نہ کرنا. اذا صلیتما فی رحالکما ثم ادرکتم الامام، جب تم اپنے رحال کے اندر، رحال کا معنی گاؤں بھی ہے، رحال کا معنی اپنا محلہ بھی ہے، یعنی جہاں بھی تم نماز پڑھ چکے اپنے رحال کے اندر، اس کے بعد پھر تم کسی ایسے مقام پر آتے ہو کہ تم امام کو نماز پڑھاتے ہوئے پاتے ہو، تو ولم یصلی، اور وہ نماز اس نے نہیں پڑھی ہوئی، فصلیہ معہ، آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ لو، آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ لو. آپ نماز پڑھو گے، آپ پہلے اپنا فرض پڑھ چکے ہو، اب جو اس کے ساتھ تم پڑھو گے انہا لکم نافلۃ، یہ تمہاری نفل نماز بن جائے گی. مسجد کے اندر آنے کے بعد اگر تم نماز اپنی پڑھ چکے ہو، پھر امام کو نماز پڑھاتے ہو پاتے ہو، تو پھر اس کے ساتھ تم پڑھ لو. پہلی نماز تمہاری فرض ہو جائے گی، دوسری نماز تمہاری کیا ہو جائے گی؟ نفل ہو جائے گی. اس حدیث سے 2-3 باتیں ہم نے سمجھنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت مسند احمد بن حنبل کی ہے، اور کتب ستہ میں سے ترمذی، ابن ماجہ، نسائی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس کی سند بھی ٹھیک ہے. ابن حبان کی بھی روایت ہے. فجر کی نماز کے بعد نفل نماز ہے؟ نہیں ہے. فجر کی نماز جو بندہ فرض پڑھ لیتا ہے اس کے بعد نفل ہے؟ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ کسی مقام پر فجر کی نماز پڑھ کر کسی ایسی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھا رہا ہے امام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرد کو رخصت عنایت فرمائی. بات کو سمجھا آپ نے؟ اس کے لیے اجازت ہے، اس کے لیے اجازت ہے. لیکن جو فرض پڑھ چکا ہے اس کے بعد اگر کوئی نفل پڑھنا چاہے تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، انسان جتنا مرضی متقی سے بڑا متقی ہو، اس کا فہم دین کے اندر حجت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان کم تھا؟ کم تھا؟ نہیں تھا. سب سے زیادہ ایمان کے ٹرسٹ لیول کے اوپر تھے. یہ جو 2 پیچھے بیٹھے تھے کون تھے؟ صحابی تھے نا. ان کا فہم تھا کہ فرض نماز ایک دفعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر نہیں ہوتی. یہ ان کا فہم کم علمی کی بنا پر ہم نہیں کہہ سکتے. یہ ان کا فہم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ نہیں سنا تھا، آپ نے اس کی تصریح فرمائی ہے، تصحیح فرمائی ہے. تو اس لیے دین کے اندر جو بات حجت ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان حجت ہے. ہمارے اس معاشرہ کے اندر جتنا مرضی بڑا سے بڑا متقی انسان ہو، اس کا فہم حجت نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کا فہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معارض ہے، ٹکراتا ہے، یا دین کے کسی اصول سے ٹکراتا ہے، اگر وہ حجت نہیں بن سکتا تو ہمارے اس
امت کے اندر کوئی شخص بھی اس مقام کے اوپر فائز نہیں ہے کہ اس کے قول کو، اس کے عمل کو، اس کے فہم کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا قرآن کی کسی آیت کی جو معارض ہیں اس کو حجت تسلیم کریں۔ بے شمار ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسے مسائل ہیں کہ جب ہم دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں، میرے امام نے یہ فرمایا، میرے امام نے یہ بات کی ہے، میری فقہ کے اندر یہ بات ہے، میرے مسلک کے اندر یہ بات ہے۔ اللہ کے ہاں نہ انسان کا مسلک کام آئے گا، نہ انسان کی فقہ کام آئے گی، اور نہ انسان کا مزعومہ امام کام آئے گا۔ اللہ کے ہاں قیامت کے دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ صرف اور صرف اللہ کی وحی کے اوپر اس کا کیا گیا عمل کام آئے گا، اس کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے فہم کے اوپر اعمال کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی، وہ ہٹ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کئی صحابہ کے اعمال ایسے ہیں جنہوں نے حدیث نہیں سنی تھی اور کسی اور صحابی نے سنی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے صحابہ سے شواہد لے کر اپنے اعمال کی اصلاح کی۔ مسلمان کے مزاج کے اندر تعصب نہیں ہوتا۔ مسلمان صحیح معنوں کے اندر اہل ایمان جو ہوتا ہے وہ معتدل مزاج ہوتا ہے، اس کا دل کا معاملہ نرمی اور خیر کے اوپر مبنی ہوتا ہے کہ جب بھی اس کو کوئی نصیحت کی بات ملتی ہے فوراً اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ قرآن و سنت سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی نصیحت نہیں۔ فذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کیجیے، یقیناً نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر آپ کے سامنے قرآن کی آیت آئے آپ اس کو فائدہ حاصل نہیں کرتے، آپ کے سامنے حدیث آئے آپ اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، تو سمجھ لیجئے آپ کے ایمان کے اندر شک ہے، کیونکہ قرآن نے کیا کہا ہے، ذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، یہ علم وحی اہل ایمان کے دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر قرآن و سنت اثر نہیں کرتے تو اپنے ایمان کی خیر بنائیے، پھر آپ ایمان کے زمرے سے نکلے ہوئے ہیں۔ جب آپ کے سامنے حدیث رسول آ جائے اور آپ امام کے قول کو ترجیح دیں تو پھر اپنے ایمان کی خیر بنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا فہم ایسا نہیں تھا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين رواہ ابو داود وهذا لفظه واصله في الصحیحین۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس وجہ سے بنایا جاتا ہے تاکہ تم اس کی اقتداء کرو، امام اس وجہ سے بنایا جاتا ہے تاکہ تم اس کی اقتداء کرو۔ فَإِذَا كَبَّرَ، جب وہ اللہ اکبر کہہ لے، فَكَبِّرُوا، پھر تم اللہ اکبر کہو۔ ابھی امام اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے، ہم اس کے آگے ہوتے ہیں، بڑی جلدی ہوتی ہے۔ وَإِذَا رَكَعَ، جب وہ رکوع کرے، کچھ محدثین نے اس کے معنی کیے جب وہ رکوع کر لے۔ رکوع کر لے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رکوع کی کیفیت میں پہنچ جائے، ادعیہ مسنونہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے کرنا، نہیں، رکع کا معنی رکوع کی حالت کے اندر وہ پہنچ جائے، فرکعو، پھر تم رکوع کرو۔ وَإِذَا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، اور تم رکوع نہ کرو یہاں تک کہ وہ رکوع کی کیفیت کو پہنچے۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، جب وہ سمع اللہ لمن حامدہ کہہ لے، فَقُولُوا، پھر تم کہو، اللہم ربنا لک الحمد۔ ٹھیک ہے، یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، کچھ لوگ امام کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، وہ بھی پیچھے سے کہتے سمع اللہ لمن حمدہ۔ مقتدی کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ نہیں ہے، مقتدی کے لیے ربنا لک الحمد ہے۔ مقتدی کے لیے یہی الفاظ اس روایت کے اندر ہے، اللہم ربنا لک الحمد ہے۔ مقتدی کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ نہیں ہے، مقتدی کے لیے یہ الفاظ ہیں، امام کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ۔ آپ نے ربنا ولک الحمد کب کہنا ہے؟ جس وقت امام اپنی زبان سے یہ لفظ کہہ لے، سمع اللہ لمن حمدہ، وہ حمدہ پڑھے، اس کے بعد آپ کہو اللہم ربنا ولک الحمد۔
آپ جیسے ہی اٹھ رہے ہیں امام ابھی کہہ رہے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، آپ پیچھے کہہ رہے ہیں ربنا ولک الحمد، تو یہ ٹکراؤ ہے۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب امام سجدہ کی کیفیت میں پہنچ جائیں پھر تم سجدہ کرو، اور تم سجدہ نہ کرو یہاں تک کہ وہ سجدہ کرے۔ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، اور جب وہ نماز کے اندر کھڑا ہو فَصَلُّوا قِيَامًا، تم بھی اس کے ساتھ قیام کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا، اور جب امام بیٹھے نماز کے اندر فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ، تم بھی سارے کے سارے بیٹھ جاؤ، سارے کے سارے بیٹھ جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر نماز کی حیت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ لیڈ کرنا۔ امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ لیڈ کرنا۔ اور رعایا کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کی اقتداء کرنا۔ یہ نہیں ہوتا کہ امام جو بھی کام کرے آپ اس کے پیچھے پیچھے فوراً چل پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو سب سے بڑی عبادت قرار دیا ہے، اور نماز کے اندر جب تک طمانینت نہیں ہے اس وقت تک انسان اس کے خشوع کو نہیں پہنچ پاتا اور اس سے حاصل ہونے والے خیر کو نہیں پہنچ پاتا۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ اکبر، جس وقت امام اللہ اکبر کہہ لے پھر تم نے کہنا ہے۔ سچی بات یہ ہے لوگوں کو سمجھا کہ تھک گئے ہیں، نہیں سمجھتے، لوگ نہیں سمجھتے۔ اب امام جیسے ہی اللہ اکبر کہتا ہے مقتدی ساتھ ہی شروع ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ جس وقت امام کہے اللہ اکبر، جب وہ ہاتھ باندھ لے تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کی اقتداء، امام کی اقتداء کے اندر ہاتھ باندھنا۔ جس وقت وہ کہہ دے اللہ اکبر، رکوع کی حیت کو پہنچ جائے پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ جس وقت وہ کہہ دے سمع اللہ لمن حمیدہ، آپ اٹھیں اور پھر کہیں ربنا ولک الحمد۔ جس وقت وہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کی حیت کو پہنچ جائے پھر آپ نے سجدہ کے اندر جانا ہے۔ جب وہ سجدہ سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر اطمینان سے بیٹھ جائے پھر آپ نے اٹھنا ہے۔ جس وقت وہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کے اندر چلے جائیں پھر آپ نے سجدہ میں جانا ہے۔ اسی طرح جس وقت وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک سائڈ پہ کہہ دے تو دوسری سائڈ پر کہنے سے پہلے آپ نے کرنا ہے اور وہ دوسری سائڈ پہ اپنا سلام پھیر دے۔ اور سب سے بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم یہ انتقال تکبیرات اس کو بولتے ہیں، یعنی ایک حیت سے دوسری طرف منتقل ہونا، مثلا قیام سے رکوع کی طرف، رکوع سے قیام کی طرف، قیام سے پھر یعنی سجدہ کی طرف، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا، اور اس انتقال کے اوپر تکبیرات کا اپنی زبان سے کہنا، اس کو محدثین کرام کی اصطلاح میں انتقال تکبیرات بولتے ہیں۔ انتقال تکبیرات امام کے لیے کیسے ضروری ہے کہ وہ انتقال تکبیر کے وقت وہ اپنی حیت کو بدلے، یا پہلے وہ تکبیر کہہ لے اس کے بعد اس کیفیت کے اندر چلے جائے؟ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی ہوگی، سادے الفاظ میں یوں بتاتا ہوں کہ پہلے وہ اللہ اکبر کہہ کر اس طرح کر کے ہاتھ باندھے، یا ہاتھ باندھ کر اللہ اکبر کہیں۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ امام کھڑا ہوا ہے، آپ مقتدی ہیں، یا آپ اپنی اکیلی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ یوں کریں گے اللہ اکبر اس طرح کریں گے، یا پہلے آپ کے ہاتھ چھوٹے ہوئے ہیں آپ کہیں گے اللہ اکبر پھر آپ کہہ کر ہاتھ باندھیں گے؟ کب کہنا چاہیے؟ مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ مسئلہ سمجھ آئے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو محدثین کرام نے امت کو جو فہم دیا ہے وہ یہ ہے کہ امام انتقال تکبیرات کے وقت جیسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرے گا ویسے اپنے ہاتھوں کو بھی حرکات و سکنات کے اندر وہ تبدیل کرے گا۔ جیسے امام کہے گا اللہ اکبر اسی ساتھ ہی اپنے سینے پہ ہاتھ پھیرے گا، جیسے امام اللہ اکبر کہے گا اس کے ساتھ ہی وہ ساتھ ہی رکوع کے اندر جائے گا، جیسے قیام کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرے گا تھوڑا سا اوپر آ کر کہہ دے گا سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کے بعد پیچھے والے ربنا ولک الحمد کہیں گے، اور اس کے بعد جب رکوع کی طرف سجدہ کی طرف جانے لگے گا تو اللہ اکبر کہہ کر چلا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ امام جا کر سجدے کی کیفیت میں پہنچے اس کے بعد وہ کہے اللہ اکبر پیچھے پھر دوبارہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات امت مسلمہ کو بتائی ہیں اس کے اندر بھی طریقہ کار ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان سنتوں کو فالو کرے جو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دیے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.